خوب مستفید ہوئے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ. میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے میں آ کے فیپا کو اور زیادہ معتبر بنایا, اور زیادہ خوبصورت بنایا. اور چونکہ یہ ادارہ ایک استاد کے نام پر بنایا گیا ہے. فیپا کا نام ہے فرانی انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس, اور فرانی صاحب ہمارے استاد تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں. فرانی صاحب نہ صرف کہ ہمیں میوزک سکھاتے تھے, کلاسیکل میوزک سکھاتے تھے, بلکہ فرانی صاحب نے ہمیں جینا بھی سکھایا. اور جو ایک کلاسیکی استاد اور شاگرد کا ایک آپ ایک رومانس پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ایک استاد اور ایک اس کا شاگرد, اور بس پھر وہاں سے ایک علمی سلسلہ چلتا ہے, ایک انٹلیکٹ کا سلسلہ چلتا ہے, اور وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی جو ہے وہ سلیبس نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی کسی قسم کی فارمیلٹی نہیں ہوتی. استاد سے علم آنا ہوتا ہے اور شاگرد کو ملنا ہوتا ہے. اور فرانی صاحب ایک ایسی پرسنالٹی تھے کہ جن کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ عاشقوں کی طرح ان کے ساتھ بزی رہتے تھے. یعنی کہ جب تک فرانی صاحب بیٹھے ہیں, نو میٹر کہ یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے, یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے, جب تک فرانی صاحب بیٹھے ہیں وہ 10-20 لوگ بیٹھے ہیں, اور جب فرانی صاحب جائیں گے تبھی وہ جائیں گے, اس سے پہلے جانے کا کانسیپٹ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سر کوئی ایسی اچھی بات کہہ دیں کہ وہ ہم سے مس ہو جائے. اور ہمارے جو استاد ہیں ان کی ایک تو تصویریں بھی لگی ہیں, ان کے جو بڑے شاگرد ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کیا, ان میں شفقت امانت علی خان ہیں, علی ظفر ہیں, عدیقہ کیانی ہیں, وارث بیگ ہیں, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو لائم لائٹ میں. میوزک انڈسٹری کے بڑے بڑے ایسے تھم ہیں جو لازم و ملزوم ہیں, وہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں. تو یہ ادارے کا نام ان کے نام پہ رکھنا میری طرف سے ایک چھوٹی سی شردھانجلی ہے. یہ شردھانجلی بھی نہیں ہے, سمجھ لے کہ میں نے اپنی برکت کے لیے اس ادارے کا نام فرانی صاحب کے نام کیا. کیونکہ فرانی صاحب سے ہمیں جو چیزیں ملی اس میں نہ صرف کہ انہوں نے ہمیں راگ رنگ سکھائے, بلکہ ظاہر ہے راگ رنگ کے ساتھ جو شاعری ہے وہ بھی لازم و ملزوم ہو جاتی ہے. تو شعر کو کس شعر کا موڈ کیا ہے اور اس کو کس راگ میں کمپوز کیا جانا چاہیے, اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے, لفظوں کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے, لفظ ٹوٹنا نہیں چاہیے, کون سا لفظ کتنا لمبا کرنا ہے, کتنا چھوٹا کرنا ہے, چائے کیسے پینی ہے, ٹائی کیسے لگانی ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, کس بات کا جواب دینا ہے, کس بات کا جواب نہیں دینا, کہاں خاموش رہنا ہے, کس کو اگنور کرنا ہے, کس کو سنب کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے فرانی صاحب سے سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں ہم الحمدللہ سب بہت کامیاب ہیں, اور ہماری ساری کامیابیوں کا جو ایک جو کریڈٹ ہے وہ سارا فرانی صاحب, ہم فرانی صاحب کی چلتی پھرتی کامیابیاں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہی ایک فائٹ بیک ہے, جو ہم جس فائٹ بیک کو ایویڈنس کریں. اور وہ فائٹ بیک کیا ہے؟ یہ ایک وار ہے ویوز ورسز کوالٹی. یہ ایک وار ہے فیم ورسز کوالٹی, اور ہم اس وار میں برسر پیکار ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جس کو زیادہ ویوز مل جائیں وہ بڑا فنکار ہے, یا جس کو زیادہ ویوز مل جائیں وہ بڑا شاعر ہے. ہم اس کو سٹینڈرڈ نہیں مانتے. ہاں البتہ ہم اس چیز کو ضرور مانتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ پھر ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اگر لوگ کم کوالٹی کا کانٹینٹ اچھی سوشل میڈیا پروڈکشن سے لوگوں کو سنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اگر یوتھ ہلکے شاعروں کو سن رہی ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے, کیونکہ اگلا اسٹیپ بہتر شاعروں کو سننے کا ہے, بجائے اس کے کہ یوتھ پب جی کھیلتی رہتی, بجائے اس کے کہ یوتھ پب جی کھیلتی رہتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے اساتذہ کے شاگرد ہوتے ہیں, جو اچھے لوگوں کو, اب ہم نے تو مہدی حسن کو سنا, ٹھیک ہے, تو ہم مہدی حسن کے جیسے لیول لوگوں سے نیچے کمپرومائز ہی نہیں کرتے. مگر جو اس ٹائم یوتھ جس لیول پہ چل رہے ہیں وہ تو 2 منٹس میں بنا ہوا برگر کھانا چاہتے ہیں, وہ تو ساری رات کے بنے ہوئے پائے کھانا نہیں چاہ رہے. اسی طرح جو کچھ شعراء کرام ہیں جو سوشل میڈیا گیم میں بہت ہٹ ہیں, عوامی بات کرتے ہیں, آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے, یا اساتذہ کے جو مروجہ وہ ہے معاملات اس میں پورے آتے ہیں نہیں آتے, یا آپ کی وہ ایک الگ بات ہے. مگر
اگر وہ نوجوانوں کو شعر سننے کی طرف رجحان دے رہے ہیں تو آپ بڑا خوش رہیں, آپ کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اگلا سٹیپ بہتر اشعار ہے. کیا بات ہے. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, کوئی لیکچر نہیں, آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ وہ سنتے ہیں جو آپ انہیں سناتے ہیں. آپ کے حوصلہ ہونا چاہیے, آپ میں یہ ہمت ہونی چاہیے. میں نے چونکہ کلاسیکل موسیقی سیکھی ہے اور میں کلاسیکل گاتا ہوں, کلاسیکل, سیمی کلاسیکل, غزل, ٹھمری, آج تک ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پہ میں گیا ہوں اور میں نے گایا اور عوام نے کہا کہ آسیہ نے نہیں سنا. حالانکہ میں کبھی بھی ہی ہوا اگر والے گانے نہیں گاتا. ایکچولی ہمارا آرٹسٹ خود کانفیڈنٹ ہی نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں لوگ مجھے سنیں گے. اگر آپ خود کانفیڈنٹ ہے, دا وے یو اسٹیپ اپ دا اسٹیج, دا وے یو لک ایٹ پیپل, دا وے یو کیری یور سیلف, لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے اسیہ نے ہوٹ کرنا ہے کہ دی گل غور نہ سننی. لہٰذا کبھی بھی اس بات سے ہمیں نہیں جھجکنا کہ یار لوگ تو نہیں سنتے تو ہم انہیں سنائیں یا نہ سنائیں. بھائی آپ سنائیں, جب آپ سنانے لگیں گے تو لوگ بھی سننے لگیں گے. تو آپ سب, چھوٹا کو بڑی بات ہے, آپ سب اساتذہ ہیں. ہمارا یہ ادارہ فیپا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس ادارے کو کوئی فنڈنگ نہیں ہے, نہ ہمیں چاہیے الحمدللہ. کیوں؟ اگر ہم فنڈنگ لے لیں گے ہمارا ٹلٹ اس فنڈ کی طرف چلے جائے گا. ہمارا ٹلٹ بڑا پیور ہے, ہمارا ٹلٹ بہت کلاسیکل ہے, اور ہمیں اللہ نے بہت نوازا ہوا. ہمیں اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آج حافظ جنید رضا میرے جاننے والوں میں, میرے ریسورسز میں سے صرف ایک ریسورس ہے, میرے جونیئرز میں سے ایک جونیئر ہے. ٹھیک ہے جی. میں حافظ جیسے اچھے لڑکوں کو, اتنے ساروں کو جانتا ہوں کہ الحمدللہ ہم فیپا میں ہر مہینے ایک ایسا مشاعرہ رکھنا شروع کر دیں جس میں ہر بندہ اپنے فیوریٹ لوگوں کو بلاتا ہے نا, اپنے حلقے کو بلاتا ہے. تو میرا خیال ہے سال ختم ہو جائے گا, لوگ ختم نہیں ہوں گے. بڑی فرٹائل سوئل ہے ہماری, بڑے فرٹائل لوگ. میں چاہتا ہوں کہ ہم جو سنگرز ہیں وہ شاعروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, شاعر سنگرز کے ساتھ, کمپوزرز کے ساتھ, تاکہ ہم اپنی اسٹرانگ کمیونٹی اچھے. جو میں نے گیپ ایک فیل کیا نا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ سوچ رکھتے ہیں اچھی شاعری کے بارے میں, ایسے اچھی موسیقی کے بارے میں شوق رکھنے والے لوگ ہیں, ایسے ہی کلاسیکل پینٹنگ کے بارے میں ذوق رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, مگر ہم لوگ الگ الگ ہیں. ہم کیوں نہیں یونائٹ ہوتے کہ اگر کلاسیکیت کا فروغ ہے یا اسٹینڈرڈ کا فروغ. کلاسیکیت کو میں چلو اسٹینڈرڈ کہتا ہوں کیونکہ کلاسیکل اپنے وقت کا پاپولر تھا, کلاسیکل اپنے وقت کا پاپ ہوتا تھا. تو اگر ہم اسٹینڈرڈ پوئٹری اور اسٹینڈرڈ میوزک اور اسٹینڈرڈ آرٹ فارم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف آرٹسٹ کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. اور ہم نے آپ سب کا کے نمبر لے لیے ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو انویٹیشنس ڈالتے رہیں گے. آپ کبھی میوزک کی محفل ہو تو آئیں, کبھی ہم غالب کے نام یہاں شام کریں گے, کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیض کی غزلیں گائی جانے کی شام ہوگی, اور سب نئی چیزیں گائی جائیں. ٹھیک ہے, تو میں ایک بار پھر آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا آنا ہمارے لیے بہت باعث رحمت ہے اور آپ نے ہمارا مان بڑھایا. آپ نے موسیقی اور گلوکاری کی بات کی ہے, فرانی صاحب کا ذکر کیا, جی میں فرانی صاحب کی کمپوزیشن سنا دیتا ہوں. تسکین اس طرح تو خواب میں تسکین اس طرح تو دے بلے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے. پلا دیوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے, پلا دیوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے, پیالہ گر نہیں دیتا, پیالہ گر نہیں دیتا, نہ دے شراب تو دے تپش دل مجال خواب.
اصل خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اصل خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں دے مجھے تپش دل مجالے تو دے۔ تو ہم انشاءاللہ بہت جلدی ایک محفل رکھیں گے جس میں غالب کی غزلیں گائی جائیں گی، ارے واہ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ساری نئی کمپوزیشنز گائی جائیں جو پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو، اور نئی غزلیں اٹیمپٹ ہوں کمپوزیشنز میں جنہیں پہلے کمپوز نہیں کیا۔ تو آپ سب کا بہت صاحب شکریہ۔ آپ کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے، اب جب بات یہ چلی ہے کہ محفل موسیقی ہوا کرے گی اور کمبینیشن ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی ہونی چاہیے، تو میری تجویز یہ ہے کہ جو نئے شاعر ہیں ان کی بھی کوئی ایک دو چیدہ غزلیں لے کے ان کو اپنی کمپوزیشن میں لیں، ان کو سامنے لائیں تاکہ وہ جو بات آپ نے زبانی کہی ہے اس کا عملی اظہار ہو ہم کریں اور آگے جا سکیں۔ بالکل ایسے اچھا، بلکہ اس چیز کے ثبوت کے طور پہ میں آپ کو ہمارے ایک سینئر ہے عدنان محسن صاحب، عدنان محسن کی لکھی ہوئی ایک غزل جس کو میں نے کمپوز کیا ہے، میں اس کے بھی ایک دو اشعار سناتا ہوں۔ بالکل ہم تو اس دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا کہ کمرشل شاعری ہوئی تو انہوں نے اس کو لنک اپ کیا ود دیئر کمپوزرس، جی، اور جب وہ کمپوزر کے ساتھ لنک اپ ہوئے، حالانکہ یہاں پر ایک ٹک ٹاک نے آ کے بہت بڑا فائدہ کیا کہ شاعر کی جو ایک ڈپینڈنسی تھی نا کہ کمپوز کوئی کرے کوئی گائے، اس کو تھوڑا سا تسلی ملی ہے، یعنی کہ وہ خود ہی پیچھے فلوٹ بج جاتی ہے اور سلو مو آ جاتا ہے تو چلو اس کا امپیکٹ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں کرنا ہی ایسے ہی چاہیے کہ ہم جو ہمارے جیسے ہم آپ کے نوجوان شاعر ہیں، اس طرح جو ہمارے نوجوان سنگرز ہیں، ہم انہیں اسائنمنٹ دیں، ٹاسک دیں، کوئی ایک شاعر سلیکٹ کر لیں، اس کے کتاب کے اوپر پہلے یہاں پر پورا ایک بیٹھ کر ایک ریسائٹل ہو، یعنی جب ہم تیاری کریں اس ریسائٹل میں مختلف بیرے سلیکٹ کی جائیں اور پھر ان کو مختلف اس موڈ کے مطابق کمپوزیشنز کی جائیں۔ یہ ایک محنت طلب کام ضرور ہے مگر یہ ورتھ اٹ ہے۔ جی اے نجم کو بہت سے شاعروں نے گایا ہے، اکمل حلیف کو بھی گایا ہے، آپ انہی دونوں کی غزلیں لیں، دو تین چار، ٹھیک ہے، اس کو مختلف طریقے سے مختلف اپنی کمپوزیشنز میں آپ گائیں یا کوئی اور گائیں۔ میں تو اس طرح کا شاعری نہیں، ہم نجم فیلوز میں شام رکھیں گے ان کے، جی ویری رائٹ۔ اور بلکہ میں یہ کہوں گا چونکہ ہمارا میڈیا سے ہے سارا معاملہ، تو یہ ہے کہ جو چینلز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں، خاص طور پہ ہمارے اپنا جو نیوز پیپر ہے اس کا شوبز کا، لٹریچر کا سارے پیج ہم تیار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جب بھی کوریج کی ضرورت ہو، آپ لوگوں کے انٹرویوز کی ضرورت ہے، بہت زبردست، ہم ہر وقت ہیں، کوئی کوریج ہو، کوئی ایونٹ ہو۔ ہاں جی، عدنان بھائی کا ہماری چائے ریڈی ہوتی ہے۔ عدنان بھائی کا شعر سنا رہے تھے آپ۔ جی میں سنا، وہ تھا ایک عجب ڈھونگ رچایا ہے خدا خیر کرے، ایک عجب ڈھونگ رچایا ہے خدا خیر کرے، ہم نے جو ورد بنایا ہے خدا خیر کرے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، کیا بات ہے۔ اس نے انگشت شہادت سے جڑے ناخن کو، اس نے انگشت شہادت سے جڑے ناخن کو میرے کاندھے سے لگایا، خدا خیر کرے، جو بہت اچھا ہے، آپ نے مطلب نئی چیزیں، بہت بہت شکریہ بار بار ادا کروں۔ اچھا ایک میں اور ریکویسٹ کروں گا